جو وہ ہوا ہے نا کلاؤڈ برسٹ، بادل جو پھٹے ہیں وہ پہاڑوں پہ گرے ہیں اور وہ بڑی بڑی چٹانوں کو لے کے اپنے ساتھ بہا کے لائے ہیں. انہوں نے گھروں کو تہس نہس کر دیا ہے. ایک گھر میں شادی کی تقریب تھی، تقریباً 70-75 افراد تھے اس گھر میں، لڑکے والے لڑکی والے ملا کے. وہ پورا گھر دولہا دلہن سمیت ان کے رشتے داروں سمیت بہہ گیا، سب شہید ہو گئے. ایک سے میں ملا، ایک خاتون ہے، اس شادی ہوئی، ایک آدھ بچہ ہے ان کا، شوہر بہہ گیا سیلاب میں، اس کے پتھر لگا، دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، بیچاری بیٹھی ہوئی ہے. جو دنیا سے چلے گئے ظاہر ان کو تو لایا نہیں جا سکتا. 18 افراد. ایک آدمی نے بتایا میں بحرین میں تھا، بیرون ملک، مجھے پتا چلا ماں بھی گئی، بیٹا بھی گیا، فلاں بھی گیا، پورا خاندان. واپس آیا تو کچھ بھی نہیں. مفتی صاحب حالیہ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے آ رہے ہیں، آپ وہاں کی کیا کارگزاری ہے؟ میں نے وہاں لوگوں میں جو صبر دیکھا، دیکھو میں انالائز کرتا ہوں بہت، میں نے لبرل لوگوں میں بھی رہا ہوں، بے صبرے ہوتے ہیں سارے کے سارے. ذرا سی پریشانی آئی نا، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دیکھا ہے کہ ان کو کوئی سائیکیٹرسٹ چاہیے ہوتا ہے اس ڈپریشن سے نکالنے کے لیے. ایک ایک گھر کے 18 افراد، 15 افراد، گاؤں کے 83 افراد، بیوی بہہ گئی، بچہ بہہ گیا سامنے. ایک بچہ ہمیں نظر آیا جو بہت زیادہ ٹینشن لے لی تھی اس نے، وہ بیچارہ یہ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا نا، اس کے دماغ کام کرنا چھوڑا. اللہ اس کے غم کو دور کرے. نارمل میں نے لوگوں کو دیکھا صبر، اور ایک ہی بات تھی زبان پہ جو اللہ کی طرف سے مقدر. میں نے کہا گاؤں کے لوگ ہیں، کوئی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، کتنے بڑے، اور وہاں محبتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، محبتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے سیکولر لبرل طبقے میں تو محبتیں بھی نہیں ہوتی، پھر بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے غموں پہ. میں نے کہا یہ دیکھو دین کی برکت ہے، دین کی برکت ہے. کیسا صبر کیا ہے، کیسا صبر کیا ہے. تبلیغ کی برکت بھی ہے، دین کی برکت بھی ہے. تو بڑے سے بڑا غم ہو میرے بھائی، دین کی وجہ سے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر دین نہیں ہے نا زندگی میں، چھوٹے سے چھوٹا غم بھی عذاب دے دیتا ہے. تو بڑا صبر، بڑا حوصلہ ان لوگوں کا، ہمیں تو ان سے سیکھنے کو ملا. آپ سوچو ایک بچہ مر جائے آدمی، کیا تصور کرو اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے. اللہ ہم سب کے اولادوں کو زندگی دے. ایک باپ نے اپنی بیٹی کی تصویر دکھائی، 3-4 سال کی بچی کی دلہن بنی ہوئی نا ایسی، وہ کسی تقریب میں، اتنی خوبصورت بچی سامنے بہی ہے وہ پانی میں. اور بہنیں، 3 بہنیں، ایک لڑکے نے بتایا میری 3 بہنیں باپردہ بہنیں تھیں، وہ سامنے بہتی ہوئی گئی ہیں، چیخ و پکار. وہاں جا کے جو ڈوب رہے ہیں منع کر رہے ہیں ادھر نہیں آنا، ہم تو مر رہے ہیں، آپ نہ ہو یہاں پہ. بہت بڑا حوصلہ ہے بھائی. یعنی میرا تو خیال یہ تھا ہم ان کو جا کے تسلی دیں گے، لیکن ہمیں لگا کہ یار ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ غموں کو برداشت کیسے کیا جاتا ہے. ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی واویلا نہیں، کوئی شوشرا، کوئی ماتم نہیں. بعض جگہوں پہ ہوتا ہے نا میت ہوتی ہے، ہاں ایسے گریبان چاک رہے ہوتے ہیں، میڈیا پہ آ کے چیخ چلا رہے ہوتے ہیں. جزوی چند ایک واقعات ہیں، وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. نارمل بھائی لوگوں میں بڑا صبر ہے بھائی، بڑا صبر ہے. تو مجھے لگا بھائی ہمیں ان کو صبر سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں ضرورت ان کو صبر سکھانے کی، ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. باقی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. پہلے ہمارا خیال یہ تھا کہ جو لوگ دریا کے کنارے ہیں ان کی غلطی ہے، نیچے یہاں کیوں رہ رہے ہو، لیکن وہ تو ایسے علاقے تباہ ہوئے ہیں جہاں دریا بھی نہیں ہے. جو وہ ہوا ہے نا کلاؤڈ برسٹ، بادل جو پھٹے ہیں وہ پہاڑوں پہ گرے ہیں اور وہ بڑی بڑی چٹانوں کو لے کے اپنے ساتھ بہا کے لائے ہیں. انہوں نے گھروں کو تہس نہس کر دیا ہے. ایک گھر میں شادی کی تقریب تھی، تقریباً 70-75 افراد تھے اس گھر میں، لڑکے والے لڑکی والے ملا کے. وہ پورا گھر دولہا دلہن سمیت ان کے رشتے داروں سمیت بہہ گیا، سب شہید ہو گئے. ایک سے میں ملا، ایک خاتون ہے، اس شادی ہوئی، ایک آدھ بچہ ہے ان کا، شوہر بہہ گیا سیلاب میں، اس کے پتھر لگا، دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، بیچاری بیٹھی ہوئی ہے. تو ان کا تو، اور پھر غیرت مند لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں مدد نہیں چاہیے بھائی، ہمیں تو آپ لوگ آ گئے تسلی مل گئی. مدد تو ظاہر ہے چاہیے ہوتی ہے. تو اور وہاں بہت لوگ الحمدللہ کام بھی کر رہے ہیں. میں نے بہت لوگوں کا کام دیکھا وہاں، جن میں الخدمت سر فہرست ہے، جماعت اسلامی والوں کی الخدمت ٹرسٹ، ہمارا جو پاک اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اور یہ میرا جو مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن ہے. ہم تو ابھی نومولود ہیں، تو ہم نے بھی کیا ٹوٹا پھوٹا جو ہم سے ہو سکا، لیکن وہاں الخدمت کا کام ہمیں بہت نظر آیا. اور JUI میں جمعیت علماء اسلام میں مفتی فضل غفور صاحب ہیں، ان کا کام بہت زیادہ مضبوط بنیادوں پہ کام کیا انہوں نے. ایک تو کام یہ ہوتا ہے آپ گئے، ویڈیو بنائی، چند لوگوں کو ڈبے دی اور نکل کے آ گئے، یہ تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے ٹرسٹ کی. اصل کام تو ڈیزاسٹر کے بعد جب لوگ ان کو اسٹیبل کرنا ہے. تو وہاں مفتی فضل غفور صاحب، ان کو ہم نے دیکھا، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی، بڑے مطمئن لوگ، بڑے خوش تھے ان سے. 3000 لوگوں کے رضاکار انہوں نے نوجوانوں کو تیار کیا کہ بھائی جو لاشیں ابھی بھی دبی ہوئی ہیں ان کو نکالنے کا کام ہو.
اور گھروں دکانوں سے مٹی نکالنے کی، مٹی بہت زیادہ ہے، کیچڑ گیلی مٹی بہت بھاری ہوتی ہے. اب کرینوں کے ذریعے تو میدانوں میں کام ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی دکانوں میں کرینے کیسے گھس کے نکالیں گی؟ تو رضاکار کے طور پر 3,000 افراد انہوں نے تیار کیے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ایک دن میں 50 جنازے پڑھائے ہیں ہم نے. پہلے اعلان ہوا کہ میتیں گم گئی ہیں، پہلے تو زخمیوں کے بارے میں اعلان ہوا کہ بھئی یہ لوگ، کسی کی ہاتھ ٹوٹا ہوا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی، جو زخمی ہیں ان کے لیے تو پاکستان آرمی نے بہت خدمات دی ہیں وہاں پہ. وہ ہم نے اس وزٹ کا مقصد تو جائزہ لینا ہے نا، مدد تو اب ہم شروع کریں گے، وہ تو ڈبے وبے بانٹنا وہ تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. تو پاکستان آرمی نے جو وہاں کام کیے، گورنمنٹ نے بھی کام کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کو بھی صبح شام لانتے کرتے رہتے ہیں، وہاں حکومت کا بھی، ہمیں سول حکومتوں کا بھی کچھ کام ہمیں نظر آیا ہے. جو انہوں نے کیمپ لگائے ہیں وہاں پہ اور ڈاکٹروں کو بھیجا ہے جو مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. آرمی کا بہت جاندار، آرمی کے کام کا اندازہ ایسے لگائیں. ہم نے جس گاؤں جانا تھا جہاں بہت زیادہ تباہی تھی، اس کے سارے پل ٹوٹ چکے تھے، تو ہمیں بتایا گیا کہ 3-4 گھنٹے گھوم کے جانے میں لگیں گے اور پیدل 2 گھنٹے کا الگ راستہ. تو راتوں رات ہمیں اطلاع ملی آرمی نے وہ پل تعمیر کر دی ہے. ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھائی جو بھی ان کا فوجیوں کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ ڈونیشن پہنچے ان لوگوں تک، تو بڑے انہوں نے پھرتی دکھائی ہے اور وہ راتوں رات پل تعمیر ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہاں لوگوں کا پہنچنا آسان ہو گیا. اب یہ کام تو ٹرسٹ نہیں کر سکتے نا، پل ول تعمیر کرنا. تو ایک اچھی چیز یہ نظر آئی ہے کہ الحمدللہ ایسے موقعوں پہ قوم ساتھ ہو جاتی ہے، لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. ایسا نہیں کرتے لوگ لاوارث چھوڑ دیں. تو جس کا جو حصہ تھا تو وہ انہوں نے پورا کیا اور کر رہے ہیں الحمدللہ. یہاں لوگ تعاون بھیج رہے ہیں اور وہاں جو ہو رہا ہے کر رہے ہیں. اب جو دنیا سے چلے گئے ظاہر ان کو تو لایا نہیں جا سکتا. 18 افراد، ایک آدمی نے بتایا میں بحرین میں تھا، بیرون ملک، مجھے پتا چلا ماں بھی گئی، بیٹا بھی گیا، فلاں بھی گیا، پورا خاندان واپس آیا تو کچھ بھی نہیں. تو ان لوگوں کو، ہاں پہلے اعلان یہ ہوا کہ زخمیوں کا، پھر اعلان یہ ہوا بھائی لاشیں نہیں مل رہی. اب جب سیلاب تھما ہے نا، یہ 1-1.5 گھنٹے کی کہانی ہے، سب تباہی 1-1.5 گھنٹے میں ہوئی ہے. اس کے بعد جب لوگوں کو ہوش آیا تو لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں تلاش کرنے کا کام. تو پھر اعلان ہوا لاشیں، دبی ہوئی لاشیں ملبوں کے نیچے. ان لاشوں کو نکالنے کے بعد پھر بھائی کفن نہیں ہے، اتنے گاؤں سے لوگ، مختلف علاقوں سے لوگ کفن لے کر آ رہے ہیں KPK میں، تو اتنے کفن کم پڑ گئے تھے. پھر قبریں کھودنا، جو رضاکار قبر کھود رہے ہیں وہ آسان تو نہیں ہے قبریں کھودنا، اس کے لیے اتنی اسٹرگل ہوئی ہے. قبریں کھودنا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا. تو ان کے جنازے بہرحال اب جا کے ان میں اتنا ہوا ہے کہ تقریباً ساری لاشیں مل چکی ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے ہم تو جو گئے تھے وہ تو گئے نا، ہمیں تو میت کی کل دیکھ کے بھی تسلی ہو جاتی ہے نا انسان کو. ایک آدمی نے بتایا کہ میرا بچہ نہیں مل رہا، تو کسی نے آ کے اس کو میرے سامنے خبر دی کہ اس کی لاش مل گئی ہے، اور ہم نے اس کو، کیونکہ خراب اتنی ہو گئی تھی، ہم نے اس کو دفنا دی ہے. تو اس پہ اس نے غم بھی کیا کہ میں دیکھ لیتا اس کو، اور شکر بھی ادا کیا کہ یعنی بچے کے مرنے پر وہ غم تو گیا، یہ کہ مل گیا، کم از کم لاش دیکھ کے بھی تسلی ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کا صبر بھائی بہت بڑا صبر ہے. اب وہاں پر 3-4 کام کرنے کے ہیں تو سب لوگوں کو چاہیے تعاون کریں. تو ہمارا ارادہ ہے کیش اماؤنٹ بانٹنے کا. تو ہم نے وہاں جا کے سروے کیا. ہم نے ابھی زیادہ ڈونیشن ڈیوائڈ نہیں کی ہے، تقسیم نہیں کی ہے، کچھ ڈبے وبے جو کر سکتے تھے. تو یہاں رہ کے کام زیادہ ہو سکتا ہے. جو سروے کرنے کا مقصد تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہیں، تو اس میں ہم اپنے شاگردوں کو چھوڑ کے آ گئے ہیں. اور وہیں کے بھی ہمارے، یہ ہمیں مدرسوں میں رہنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے شاگرد پورے ملک سے ہوتے ہیں، تو ہمیں ہر جگہ اپنے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد مل جاتی ہے. جامعۃ الرشید کے جو فاضل طلبہ ہیں ہر جگہ ہیں، تو ان سے ہم نے رپورٹیں لی ہیں. تو ہم جو ہے ان کے ساتھ تعاون کریں گے. ہمارا ارادہ ہے کہ اب بجائے راشن بانٹنے کے کیش اماؤنٹ دیا جائے ان کو، کیش اماؤنٹ، اور کیش اماؤنٹ میں اس کو ان کے جو ID کارڈ ہیں ان کے نمبر، تاکہ فیئر رہے نا کام. ٹرسٹ میں ویسے بھی دیکھو لوگوں کے ساتھ پرسنلی جب آپ تعاون کرتے ہیں اس میں فراڈ کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے موقع پہ نا کچھ لوگ آ جاتے ہیں رضاکار بن کے، ہمیں پیسے دو ہم پہنچا رہے ہیں. یہ اللیگل بھی ہے، اور اس میں 100 میں ایک ایماندار ہوتا ہے، 99 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اللیگل بھی ہے، اس پہ گورنمنٹ بھی آپ کو پکڑے گی، ان لوگوں کو بھی پکڑے گی. کیونکہ ایسے فراڈ، جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اس طرح کے فراڈی لوگ میدان میں کود پڑتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، غزہ کے نام پہ اتنے کروڑوں روپے لوگوں نے کمائے ہیں، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں دینا، تو جو سامنے آتا ہے اس کو پکڑا دیتے ہیں. تو جب بھی آپ نے اس طرح کی ڈونیشن بھیجنی ہے کسی ٹرسٹ یا فاؤنڈیشن کے تحت بھیجنی ہے، کیونکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا کچھ نہ کچھ اس میں بھی بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں. لیکن اس میں تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ٹرسٹ ایسا ہے جو قابل ٹرسٹ ہے.
تو پرسنلی انڈیویجولی اپنے طور پر خود لے جا کے بانٹ دو تو ٹھیک ہے, لیکن ایسے لوگ کسی کے ہاتھ میں نہ پکڑائیں, اس میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے اور یہ انلیگل بھی ہے, میں نے بتایا. تو اب ہمارا جو ارادہ ہے فیوچر میں وہاں پانی کی لائنیں, کیونکہ چشموں سے جو پائپ آتے تھے وہ پائپ ٹوٹ گئے ہیں, اور جو مکان ہیں ان کی تعمیریں نو کرنی ہے, اور جو سولر پلیٹوں وغیرہ کا انتظام کرنا ہے تاکہ بجلی کی بحالی ہو. یہ بڑے 3 پروجیکٹ ہیں جس پہ ہم نے سوچا ہے, اور وہاں پہ ہم معلومات لے کے آ گئے ہیں. جی ہاں, مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ نمبر تو اس کلپ کے ساتھ چلا دیں. جس نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے ہمارے ذریعے کر لے, کہیں اور سے تعاون کر, جس پہ اعتماد ہو. بھائی کچھ ذاتی نفع ہوتا ہے تو پھر آدمی کہتے ہیں میں ہی ہوں صحیح ہے, ہمارا کوئی ذاتی نفع تو ہے نہیں. تو اللہ ہمارے ذریعے سے کسی کی مدد کر لے تو اچھی بات ہے. اچھا, لوگوں نے کہا کراچی میں بھی سیلاب آیا ہوا ہے, مفتی صاحب اپنے شہر کو چھوڑ کے وہاں گئے ہوئے ہو. بھائی کراچی میں لوگ ہیں, پڑوسی بھی دیکھ رہے ہیں, اور یہاں بھی کیا ہے. پاک اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ نے کراچی میں بھی کھانے بانٹے ہیں جن غریب علاقوں میں سیلاب سے جو زیادہ متاثر ہوئے ہیں, لیکن وہاں کی تباہی میں یہاں کی تباہی میں بہت فرق تھا. وہاں بہت بڑی تباہی ہوئی ہے, اور میں تو جس دن بارش ہوئی ہے اس سے پہلے جا چکا تھا KP کے, تو ہماری موجودگی میں تھوڑی ہوئی ہے, تو ہماری موجودگی میں ہوتی تو یہاں بھی کوشش کرتے ہیں ہم. اور کراچی کا تو حال ہماری حکومت نے کیا ہے, جو بیڑا غرق کیا ہے, اللہ کی پناہ ہے جو, اور کوئی چانس لگ بھی نہیں رہا. دوبارہ ایسی بارش ہو گئی تو ہم سب بہہ جائیں گے. کراچی کی جو حالت چل رہی ہے نا, یہاں تو بھائی حکومت پہ دباؤ ڈالو, احتجاج کرو, باہر نکلو, اور سیاسی لیڈروں کی باتوں میں نہ ہو. ایک سیاسی جماعت جب دوسری سیاسی جماعت کے کارنامے بتا رہی ہوتی ہے نا کہ یہ کیا کیا, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم آ کے کریں گے. ان کا مقصد ہے انہوں نے جتنا بیڑا غرق کیا کر لیا, آپ ہمیں ووٹ دیں, ہم اس سے زیادہ ڈھکن چوری کریں گے. کچھ سیاسی جماعتوں کے آ رہے ہیں کہ دیکھو کراچی کا ان لوگوں نے کیا حال کیا ہوا ہے, تو میں لوگوں سے کہتا ہوں تم لوگوں نے کون سا اچھا حال کر دیا تھا؟ تم لوگوں کے دور میں بھی تو کوئی اچھا حال نہیں تھا. تو وہ تو سیاسی لوگ تو منجن بیچیں گے, آپ کو جو سیاسی جماعت اچھی لگے جوائن کریں آپ, میں اس سے منع نہیں کر رہا, لیکن کراچی کی عوام جب تک اٹھے گی نہیں, روڈوں پہ نہیں آئے گی, حکومت کے خلاف احتجاج نہیں کرے گی, تو اس وقت تک کراچی بننے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور کراچی کی عوام کے, میں خود بھی اس میں شامل ہوں اس بے غیرتی میں, کراچی کی عوام غیرت لیس ہو چکی ہے, ڈھیٹ ہو چکی ہے, مار کھانے کی عادی ہو چکی ہے, مجھ سمیت. آپ یہ نہ سمجھو میں کراچی والوں کو گالی, میں بھی تو کراچی کا ہوں نا, میں اپنے آپ کو بھی گالیاں دے رہا ہوں, برا بلا کہہ رہا ہوں. مجھ سمیت ہم سب غیرت لیس ہو چکے ہیں. بے غیرت کا لفظ ذرا گاڑا ہو جاتا ہے, تو غیرت لیس وہ مطلب ایک ہی ہے, لیکن تھوڑا سا انگلش میں تھوڑا افورڈیبل ہوتا ہے. تو کراچی کی عوام مجھ سمیت غیرت لیس ہو چکی ہے. ہم مار کھاتے رہیں گے اور رلتے رہیں گے, ہمیں اب مار کھانے کی عادت ہو گئی ہے. ایک آدمی نجومی کے پاس گیا, نجومی کے پاس علم نہیں ہوتا, پھینکو ہوتے ہیں. بہرحال وہ گیا, اس نے نجومی سے کہا میرا ہاتھ دیکھ کے بتا کیا ہونے والا ہے. نجومی نے کہا کہ مزید 5 سال تک تم غریب رہو گے. وہ بڑا خوش ہو گیا کہ 5 سال کے بعد پیسہ آئے گا, اس کا مطلب ہے. اس نے کہا پھر تجھے غربت کی عادت ہو جائے گی. تو مزید ہم 10 سال پہلے ہمارے بڑوں نے پیش گوئی کی تھی, بلکہ 20 سال پہلے, کہ کراچی کے حالات مزید 20 سال تک بدتر سے بدتر ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہمیں ان بدترین حالات میں جینے کی عادت ہو جائے گی. ٹارگٹ کلنگ, ڈاکوؤں سے مر رہے ہیں لوگ, اور گٹر ابل رہے ہیں. میرے گھر سے اتنے فون آئے, میں جب وہاں تھا, کہ آپ ادھر مدد کے لیے گئے ہوئے ہو, گھروں میں پانی ہو, کیا کچھ نہیں ہوا, کرنٹ. آج ایک ویڈیو آئی ہے, بچہ کرنٹ لگنے سے مر گیا. تو اس لیے ہم لوگ تو بھائی ایسے ہی ہیں, ڈھیٹ لوگ ہیں, ایسے ہی رہیں گے. اچھا بھائی, کوئی بھی حکومت آئے نا, جب تک حکومت کو پتا ہوتا ہے عوام بے حص ہے, تو حکومت کوئی بھی کچھ نہیں کرتی. آپ دفتر میں 4 ملازمین رکھ لو, ان کو بھاری بھرکم تنخواہیں دو, نگرانی نہ کرو, وہ 4 کوئی کام نہیں کریں گے. ان کو بھی نگرانی کرنی پڑتی ہے. تو حکومت بھی تو عوامی ملازم ہی ہوتی ہے نا, عوام کی خدمت گزار ہوتی ہے. تو جب تک اس پہ دباؤ نہیں آئے گا, وہ تھوڑی کوئی کام کریں گے. تو عوام ہی کچھ نہیں کرتی ہے. کوئی نہیں کہ اپنے احتجاج کے لیے پانی نہیں آ رہا, سیکٹر 10 میں پانی نہیں آ رہا, کتنے سالوں سے نہیں آ رہا, حالانکہ ہب ڈیم بھرا ہوا ہے, اور پانی یہاں سے گزر کے جاتا ہے پورے کراچی میں, یا نلکوں میں نہیں آ رہا. بارشیں فل ہوئی ہیں نا, کتنی بارشیں ہوئی ہیں, نلکوں میں پانی اب بھی نہیں ہے, ٹینکر ڈل رہا ہے. مجال ہے سیکٹر 10 والے آئیں, جتھا بنا کے جائیں, اور کچھ, میں نہیں کہہ رہا کوئی مار دھاڑ کریں, کچھ احتجاج تو کریں, کچھ بھی نہیں ہے, سب ٹھوس پھس. میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی ہے کہ لوگوں سے ہم چندہ لے کے علاقے کو صاف کریں, تو لوگوں نے بتایا کوئی چندہ دے گا ہی نہیں. 4-6 آدمی دیں گے اور کوئی بھی نہیں دے گا. اور جو کسی نے 5 روپے بھی دے دیا نا, وہ چودھری ایسا بنے گا. میں نے بہت کوشش کی ہے, ابھی بھی میں کوشش کر رہا ہوں, لوگوں سے رابطہ کر رہا ہوں, اپنے نارتھ کراچی کو ہی ہم صاف کر لیں. اور کچھ پانی نہیں آ رہا یار, صفائی تو کریں نا کم از کم. تو بھائی کلیکشن کریں,
ایسی کمپنیاں ہیں, صفائی کا ٹھیکہ ان کو دیا جا سکتا ہے. جمعداروں کو ہم اپنی طرف سے کچھ اضافی تنخواہ دے دیں کہ گورنمنٹ تو نہیں دے رہی, وہ تو دے ہی رہی ہے لیکن پوچھ نہیں رہی, ہم تجھے دے رہے ہیں, پوچھیں گے بھی, گلی صاف ہونی چاہیے. تو لوگوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب بڑا ڈینجرس کام ہے, گلی محلے میں بعض لوگ ایسے جو صرف 10 روپے دیں گے, لیکن ایک پتے کا نشان نظر آ گیا نا, آپ کے گھر آ کے بیٹھ جائے گا وہ کہ میرے 10 روپے کا حساب دو. حالانکہ وہ پیمپر آپ نے نہیں پھینکا ہوگا, وہ خود پھینکا ہوگا اس نے, ایسا آپ کو کھا جائے گا. وہ میڈیا پہ ویڈیو بنا کے ڈالے گا مفتی صاحب نے ہمارا پیسہ کھا گئے. تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے. گلی میں گارڈ رکھے تھے 2, تنخواہ ایسی دے رہے تھے کہ میں کہتا تھا یار اتنی تو زکات کی نیت بھی کچھ کر لیا کرو. اتنی کم تنخواہ, اور ان کے پاس جو رائفلیں پرانی سڑی ہوئی, ان کے بارے میں یقین تھا کہ نہیں چلیں گی. مجھے خیال ہوتا ان گارڈوں پہ ترس آتا, یار 12 گھنٹے کرسی پہ بیٹھنے کی جاب ہی کر رہا ہے, اگر کچھ نہیں بھی گولی چلاتا تو کم از کم کسی کو 12 گھنٹے کے لیے بٹھا دو آپ, تو بھی تو کچھ تو دینا پڑتا ہے نا اس کو. تو میں ادھرتے گزرتے کچھ اپنی طرف سے کبھی صدقہ, کبھی کچھ لوگ مجھے رقم بھیجتے ہیں, کوئی صدقہ نکالنا ہو, مفتی صاحب کو مستحق نظر ہے, میں دے دیتا تھا کہ یار یہ لے چل 5000, وہ خوش ہو جاتا تھا. تنخواہ یہ دے رہے ہیں, اور توقعات کیا, وہ ڈاکو مارے گا. وہ کیا کرے گا, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ڈاکو مارے. اور گلی محلے کے اپنے ذاتی کام بھی اس ڈاکو سے, اس گارڈ سے لیے جا رہے ہیں. انٹی آ رہی ہیں, بیٹا یہ سامان وہاں سے وہاں پہنچا دینا. وہ کہہ رہے ہیں میں کیوں پہنچاؤں بھائی, تنخواہ کس بات کی لے رہے. وہ گارڈ میرے پاس آتے تھے شکایت کے لیے, مفتی صاحب اس آدمی نے گاڑی غلط پارک کی ہے, میں منع بھی کر رہا ہوں پھر بھی غلط پارک کی, دوسرے کے گھر کے گیٹ کے سامنے. جس کے گیٹ کے سامنے کی ہے وہ اس گاڑی والے کو نہیں ڈانٹ رہا, وہ گارڈ کو بول رہا ہے تو اندھا ہے, تجھے نظر نہیں آ رہا ہے یہ بندہ غلط پارک کر رہا ہے. کہہ رہے کیا پارکنگ کنٹرول کرنا بھی میری ذمہ داری ہے, تو اندھا ہے. تو سارے مسائل, بجلی کے مسئلے بھی وہ حل کرے گا, اور تنخواہ اتنی تھوڑی. تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے پھر رولو. پھر ہم نے تو مجھے ان گارڈوں سے ڈر. اچھا وہ گارڈ بھی ظاہر ہے جب کم تنخواہ ہوتی ہے تو پروفیشنل لوگ تھوڑی ملتے ہیں. ہر 4 دن بعد گارڈ مارکیٹ سے شارٹ ہو رہا ہے, ہر 4 دن کے بعد گارڈ نیا آ رہا ہے, نیا آ رہا ہے. ایک دن میں گھر سے نکلا, گارڈ کی بندوق کا رخ میری طرف, میری حفاظت کے لیے. ایسے پروفیشنل لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا, یوں مارنے کے لیے نہیں, میری حفاظت کے لیے. میں واپس اندر. مجھے پتا تھا کوئی دشمن نہیں ہے, اس کو اتنی بھی ٹریننگ نہیں ہے کہ جس کی حفاظت کی جاتی ہے اس کی طرف رائفل کا رخ نہیں کیا جاتا. اور یوں لے کے چل رہا ہے مجھے نا. میں نے کہا بھائی اس کو نیچے. پھر میں باہر نکلا, میں نے اس کو بولو رائفل ادھر کر بھائی, غلطی سے بھی چل جاتی ہے یہ. اس میں تو ٹریننگ ہوتی ہے کہ بھائی کبھی بھی رائفل کرو, چیمبر خالی بھی ہو تو کسی انسان کی طرف نہیں کرنا. گارڈوں کو کئی بار دیکھا جو یہ یہاں گلی کے گارڈ تھے, لوگوں کی طرف رخ کر کے چل رہے ہیں. بھائی یہ حادثے ہو جاتے ہیں, اللہ کے بندے, گولی چل جاتی ہے, ایک تو عذاب میں آ جائے گا. خود اپنی گولیوں سے کتنے گارڈ مرے ہیں. یہ صرف کنجوسی کا وبال ہے. پیسے ہی نہیں نکل رہے گلی محلے کے لوگوں سے کی جیب سے, تو کنجوس لوگوں کے ساتھ ساتھ پھر بالکل ٹھیک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, ہم اسی کے مستحق ہیں. ہم نے اپنے گارڈوں کی تنخواہیں اچھی رکھی ہوئی ہیں. ہم نے کہا تنخواہ اچھی رکھو, پھر دھونس جماتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے. آپ تنخواہ ان کو سڑا کے دیکھ رہے ہو. ہمارے جب جامعۃ الرشید میں نا اخبار نکلتا تھا, پرانے دور کی بات ہے, ضرب مومن اخبار, تو جس دن صبح اخبار نکلنا ہوتا تھا نا, ویکلی اخبار تھا وہ, تو رات کو کام بہت ہوتا تھا. تو اس میں جو ملازمین تھے وہ کہتے تھے بھائی کھانا بھی اچھا ہو, چائے بھی تگڑی ہو, یعنی پروٹوکول فل ہو, کیونکہ پوری رات جاگنا ہے. تو ایک دن کیا ہوا, دال آئی, ملازمین نے دال کھائی. صبح جو اخبار کی ہیڈنگ تھی وہ دھندلی تھی. ہیڈنگ کیا تھی, یعنی اخبار چھپا صحیح نہیں چھپا, وہ دھندلے, پڑھنے میں نہیں آ رہا. تو وہ ہمارے استاذ جو نگران تھے ان تک شکایت یار یہ اخبار کیسے چھپا ہے. انہوں نے کہا جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ دھندلا ہی آئے گا. یعنی معیار کام کا ایسا ہی ہوگا. آپ چاہتے ہو معیار آپ کو بہت اونچا ملے اور سبزی ٹماٹر کھلا رہے ہو آپ, تو ملازمین پہ بھی خرچ کرنا سیکھو میرے بھائی, ان کو بھی سہولت دو, کچھ خرچ کیا کرو ان کے اوپر, کام پھر ان سے صحیح لاؤ. تو کنجوسی ہر جگہ, کنجوسی ہر جگہ کنجوسی, تو پھر ایسا ہی ہوگا, پرنٹ بھی دھندلے آئیں گے اور گارڈ بھی ایسے ہی ہوں گے. وہ گارڈ ہی نہ غلطی سے مار دیں آپ. اچھا میرے بھائی, دینی تنظیمات اور ٹرسٹ سب سے بازی لگی, بالکل درست ہے. میں نے وہاں, اور جہاں بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے دینی جماعتیں بہت آگے ہوتی ہیں اس میں, تو طلبہ مدارس کے بہت آگے ہوتے ہیں. تو ایک حقیقت ہے کہ دینی طبقے میں الحمدللہ خیر خواہی کا جذبہ بہت زیادہ ہے. کراچی میں بھی اعلیٰ خانہ میں بارشوں سے کرنٹ بات ہوئی ہے. گورنمنٹ نے کیا کام کیا تو ہے, لیکن عین بارش ہونے کے بعد اگر پہلے سے پلاننگ کی جاتی تو بہت حد تک اس زحمت سے بچایا جا سکتا تھا. حکومت کو برا بلا کہتے ہیں سے اپنے ٹائم ضائع ہوتا ہے. دباؤ ڈالو حکومت پہ, احتجاج کرو, پورا من احتجاج, ہم کوئی مار دھاڑ کے قائل نہیں ہے بھائی.
تو پھر سب کچھ ہوگا. وہ حکومت بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ کچھ بھی ہو جائے یہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان کی صحت پہ. آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کے پی کے والوں پہ اللہ کا عذاب ہے, بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط بات. قوم عاد قوم سمود پہ اللہ کا عذاب تھا, وہ قرآن نے بتایا ہے ہمیں. باقی کسی بھی قوم پہ جب کوئی اجتماعی آفت آتی ہے تو اس کو عذاب قرار دینا یہ بہت خطرناک بات ہے. عذاب قرار دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم بہت نیک ہیں, ہم پہ نہیں آیا, وہ بہت برے ان پہ آ گیا. اگر اس طرح کی آفتوں کو 100% عذاب ہی قرار دیا جائے یقین کے ساتھ, تو بھائی صحابہ کے دور میں بھی قحط پڑے ہیں. حضرت عمر کا دور سے بڑا کوئی انصاف کا دور نہیں ہو سکتا. بارش بند ہو گئی تھی, لوگ قحط سے مرنے لگے تھے. حضرت عمر نے حدود کینسل کر دی کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ ہمیں کیا پتا بھائی بھوک سے مرنے کی وجہ سے چوری کی ہے کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں, چور کا ہاتھ کاٹنا کینسل جب تک یہ حالات نارمل نہیں ہو جاتے. پھر حضرت عمر کے دور میں طاعون کی بیماری آئی, ہزاروں صحابہ کی موت واقع ہوئی ہے اس میں, ہزاروں صحابہ کی. تو اتنے بڑے بڑے حادثات نیک لوگوں پہ بھی آئے ہیں. تو یہ تو دنیا ہے, دارالامتحان ہے بھائی. میں کہتا ہوں یہ جو کے پی کے میں یا اس طرح کی کہیں بھی آزمائشیں آتی ہیں نا, یہ ان کے لیے آزمائش نہیں ہے, آزمائش ہمارے لیے ہے کہ تم کیا کر رہے ہو ان کے لیے. اگر کوئی مر رہا ہے نا اور آپ اس کو نہیں بچا رہے, مرنے والے کے لیے آزمائش نہیں ہے, مرنا سب نے ہے. آپ کے سامنے کوئی ڈوب رہا ہے, آپ اس کو نہیں بچا رہے, آپ بچا سکتے ہو پھر بھی نہیں بچا رہے, تو بتاؤ یہ اس کے لیے آزمائش ہے آپ کے لیے آزمائش ہے؟ اس نے بھائی یہ تو مرنا ہے سب نے, کوئی ڈوب کے مرے گا, کوئی کرنٹ لگنے سے مرے گا, کوئی بیماری سے مرے گا, کوئی زلزلے سے مرے گا. اصل آزمائش یہ زندہ رہنے والوں کے لیے ہوتی ہے. دیکھو غریب ہونا آزمائش نہیں ہے, غربت آزمائش ہے مالدار کی کہ تو غریب کا خیال کتنا کرتا ہے. تو یہ کے پی کے والوں کے لیے آزمائش نہیں ہے. آزمائش کس کے لیے؟ مالداروں کے لیے. کہ نبی نے فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا سوئے خود پیٹ بھر کے کھائے تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو پتا چلا کہ پڑوسی کا بھوکا ہونا یہ آزمائش کس کے لیے ہے؟ اس پڑوسی کے لیے جو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے, ان کے لیے بھی آزمائش ہے, لیکن وہ آزمائش کسی اور نوعیت کی ہے. تو ایسے ہی فوراً کسی بھی ڈیزاسٹر کو عذاب قرار دے دینا. لوگ بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جب وہاں بالا کوٹ میں زلزلہ آیا, بھائی وہاں اتنی بے حیائی ہو رہی تھی. میں ان سے کہتا بھائی کراچی سے زیادہ نہیں ہو رہی تھی بے حیائی, کراچی اور لاہور سے زیادہ نہیں ہو رہی تھی. تو اس لیے فوراً عذاب نہیں. ہاں عین ممکن ہے, امکان ہے کہ شاید کسی سے کوئی گناہ ہوا ہو, امکان کے درجے میں تو بات کی جا سکتی ہے. اور وہ بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے بھائی تاکہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں. لیکن اصل بات یہی ہے کہ کے پی کے میں تو غیرت, کے پی کے بلوچستان یہ جو علاقے ہیں ان میں غیرت کا ریشو شہری لوگوں سے زیادہ ہے. تو اگر یہ عذاب ہوتا تو پھر ہم پہ زیادہ آنا چاہیے تھا. تو اس لیے یہ واقعہ یاد رکھیں, صحابہ کے دور میں بھی یہ وبائیں پھوٹی ہیں, قحط بھی پڑے ہیں, قحط سے لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور وبائیں بھی آئی ہیں. ہزاروں لوگ ایک ایک دن میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. تو اس لیے اس کو عذاب قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. آزمائش ضرور ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی, اور اس میں انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا